نابینا یعنی اندھے صدر تھے. لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کے بارے میں آپ کو مزید تفصیلات سے مطلع کروں، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ڈومینیکن ریپبلک ہے کیا. ڈومینیکن ریپبلک خواصات ویسٹ انڈیز کا ایک چھوٹا سا ملک ہے. اس کا کل رقبہ 48,774 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 1,90,00,000 ہے. اور بالاگوئر اس ڈومینیکن ریپبلک کے 23ویں صدر تھے. بالاگوئر نے 1930 میں سیاسی کیریئر کا آغاز کیا. 1937 میں فارن ریلیشن کے انڈر سیکرٹری بنے اور کولمبیا، ایکواڈور اور میکسیکو میں ڈومینیکن ریپبلک کے سفیر بھی رہے. بالاگوئر 1960 میں پہلی بار صدر بنے. دوسری بار یہ 1966 میں 56% ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے. انہوں نے اس دور میں ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا. انہوں نے سیاحت کو فروغ دیا، سرمایہ کاروں کو دعوت دی، گرتی ہوئی اکانومی کو سہارا دیا اور ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر بنا دی. ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے عوام نے انہیں 1970 اور پھر 1974 میں صدر منتخب کر لیا. یہ 1978 تک صدر رہے. لیکن اس دوران ملک میں چینی کی قیمتیں بڑھ گئیں. ذخیرہ اندوزوں نے چینی سٹاک کر لی. مارکیٹ سے چینی غائب ہو گئی. چنانچہ بالاگوئر کو 1978 کے صدارتی انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. تاہم صرف 8 سال بعد عوام نے بالاگوئر کو دوبارہ یاد کرنا شروع کر دیا. عوام نے بالاگوئر دور کی خوشحالی، امن اور ترقی کی مثالیں دینا شروع کر دی اور پھر بالاگوئر 1986 میں 5ویں مرتبہ صدر منتخب ہو گئے. بعد انہوں نے 1990 اور 1994 کے صدارتی الیکشن بھی جیت لیے اور یہ 1996 تک ڈومینیکن ریپبلک کے صدر رہے. یہ دنیا کے پہلے صدر تھے جو دونوں آنکھوں سے اندھے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ 7 بار ملک کے صدر بنے. عوام نے انہیں آخری بار 88 سال کی عمر میں بھی صدر منتخب کیا. بالاگوئر پر عوام کی اس نوازش کی واحد وجہ ان کی پرفارمنس تھی. انہیں دونوں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا. انہیں آفس سے بیڈ روم تک جانے کے لیے بھی معاون کی ضرورت ہوتی تھی. یہ میٹنگ کے دوران لوگوں کے چہرے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ اخبارات، کتابیں اور رپورٹس بھی نہیں پڑھ سکتے تھے اور یہ دنیا کے دوسرے صدور اور وزرائے اعظم کی طرح پریزنٹیشنز بھی نہیں لے سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود لوگ انہیں 90 سال کی عمر تک صدر منتخب کرتے رہے. کیوں کرتے رہے؟ کیونکہ یہ اندھے پن کے باوجود عوام کے مسائل حل کرتے رہے تھے. انہوں نے ملک میں چینی کا بحران پیدا نہیں ہونے دیا تھا. ان کے دور میں ملک میں مہنگائی کا سیلاب نہیں آیا تھا. ان کے دور میں کرپشن اور لالیسنس نہیں تھی اور ان کے دور میں بے روزگاری، غربت اور بیماری میں بھی اضافہ نہیں ہوا تھا اور انہوں نے کوئی NRO بھی سائن نہیں کیا تھا. چنانچہ لوگ انہیں اندھے پن کے باوجود اپنا صدر بناتے چلے گئے. خاصات لوگوں کو اپنے مسائل کا حل چاہیے ہوتا ہے. یہ بات ہے تلخ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کو اگر جمہوریت اور سستی چینی میں سے کسی ایک کے انتخاب کا آپشن دیا جائے تو شاید لوگ چینی کی طرف ہاتھ بڑھا دیں. اور اگر لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ تمہیں سستا آٹا، سستی دوائیں، سستی سبزی اور سستا گھی چاہیے یا پھر 18ویں ترمیم، NFC ایوارڈ، کیری لوگر بل، وزیر اعظم صاحب کی عاجزی اور جمہوری صدر کی مسکراہٹ، تو شاید لوگ سستے گھی اور سستے آٹے کے حق میں ووٹ دے دیں. اور یہ وہ حقیقت ہے جس پر ہماری حکومت توجہ نہیں دے رہی. لوگوں کو خواصات خوبصورت چہروں، مسکراہٹوں، مینڈیٹ اور رشوت ہاربروں کی شاباش نہیں چاہیے.